اور ایسا ایک واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک بندے کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں بیابان میں جا رہا ہے اور بادل کے ٹکڑے سے اس کو اوپر سے آواز آتی ہے کہ بادل جا کے فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دے، اس شخص کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے تو اس کو سیراب کر دے۔ سننے والے کو بڑی حیران کن بات تھی، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ بادل کو کسی نے کہا ہو اور جا کے کسی علاقے میں سارے علاقے کو چھوڑ کر ایک باغ کو سیراب کر دے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ ایک خطے کو، ایک زمین کو سیراب کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دیکھا بادل کا ٹکڑا چلنا شروع ہوا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ ایک کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں جہاں پتھر تھے، وہاں پر جا کر وہ بادل جو ہے برسا ہے۔ اندازہ کریں اللہ رب العزت کس طرح نواز دیتا ہے بندے کو اپنا فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اب سیدھا جا کے وہاں باغ میں نہیں برسا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس شخص کی تمنا کے مطابق اس کو پانی دینا چاہتے ہیں، نہ زیادہ نہ کم۔ ایک چٹیل میدان میں جا کے پانی برسا ہے، ایک وادی میں، وہاں سے ایک نالے کی صورت میں جو نالا بنا ہوا تھا، پانی اس نالے سے ہوتا ہوتا شخص بھی پیچھے پیچھے ایک باغ میں داخل ہو، اور آگے جو باغ کا مالک ہے وہ پہلے ہی اس نے کسی اپنے موڈے پہ اٹھائی ہوئی ہے، کندھے پہ، اور وہ پانی کے لیے اپنی جو نالیاں ہیں، جو کھالیں ہیں، ان کو درست کر رہا ہے کہ اتنا پانی ادھر جانا چاہیے، اتنا ادھر، اتنا ادھر، اتنا ادھر، اس خطے کو اتنا پانی چاہیے، اس کو اتنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بندوبست کیا ہے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے اور اس شخص سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، کیا عمل کرتے ہو؟ ساری دنیا کی ساری فصلیں کھڑی ہیں، باغ بھی کھڑے ہیں، کسی کے لیے یہ بندوبست نہیں، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے یہ بندوبست کیا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے کہ اے بادل جا کے فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دے، وجہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا ویسے تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن تم پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ اب تم نے سن ہی لیا ہے تو چلو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے باغ کی جو آمدن ہے، جب میں کاشت کرتا ہوں نا، جو فصل، جو غلہ، جو اناج ہوتا ہے، میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیتا ہوں، وہ اللہ کا حق ہے، میں اللہ کا حق ادا کر دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں کہ پورا سال ہم نے بھی کھانا پینا ہے، گزارا کرنا ہے۔ اور ایک حصہ جو تیسرا ہے وہ میں اسی باغ میں دوبارہ بیج لگانا ہے، محنت کرنی ہے، کروانی ہے، اس کے لیے میں رکھ دیتا ہوں۔ میرا یہ عمل ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے اگر اللہ رب العزت کا حق آپ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کا کاروبار چمک سکتا ہے۔ آپ لاس میں جا رہے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے صاحب ثروت بنایا ہے، بجائے اس کے یہ سوچیں بھئی مجھے تو اس سال، پچھلے سالوں میں تو مجھے 10 لاکھ پرافٹ ہوتا ہے، اس سال مجھے 8 لاکھ ہوا ہے، پھر زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ بھی اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ تو 2.5% ہے، نقصان آپ 50% بھی برداشت کر لیتے ہو، خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے، کہیں کو ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، 100% بھی برداشت کر لیتے، لیکن 2.5% اللہ کو راضی کرنے کے لیے فریضے کے طور پر برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت کا جو حق ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ جو فصلیں کاشت کرتے ہیں کسان، اناج ہے، غلہ ہے، جس دن کاشت کرنا ہے اسی دن اس کا حق ادا کرنا، یعنی عشر اسی دن ادا کر دینا ہے، 5% ہے اسی دن ادا کر دینا ہے، باقی سارے معاملات بعد میں کر رہے ہیں، گھر میں بعد میں لے کے جانا ہے، لوگوں کو اجرت مزدوری بعد میں دینی ہے، باقی سارے معاملات بعد میں کرنے ہیں۔ وہیں سے اٹھا کر اللہ کا مال الگ کر دو کہ یہ اللہ کا حق ہے، میں نے ادا کر دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے آپ پر فرض، سال پورا ہوا اسلامی سال، جیسے ہی سال پورا ہوتا ہے فوراً اللہ رب العزت کا حق نکال کے مستحقین کو دے دے، اللہ کی راہ میں اس کو صرف کر دے، خرچ کر۔ اسی طرح سونا چاندی اللہ رب العزت نے دیا ہے، سال پورا ہوتا ہے اسلامی سال 355 دن تقریباً ہوتے ہیں، تو جیسے ہی سال پورا ہوا اس میں سے اللہ کا جو حق ہے وہ ادا، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، چاہے سونا اس میں سے اتنا نکال دیں، چاندی نکال دیں، اگر زیورات وغیرہ آپ سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں تو اتنی رقم اپنی جیب سے اللہ رب العزت کی راہ میں
دے دے. پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں کتنی ہوتی ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں کتنی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت عام روٹین سے ہٹ کے سارے قانون اللہ رب العزت توڑ کے آپ کو کیسے نوازتا ہے. آپ خود بھی حیران ہوں گے, لوگ بھی حیران ہوں گے کہ یار اس نے کیا عمل کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا نواز دیا.